اس کا چہرہ پریشان اور آنکھیں نم تھیں۔ جذبات کے اظہار میں زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بے چینی بڑھتی تو وہ اپنی انگلیوں کے ناخن چبانے لگتا۔ مجھے بار بار یہ سوال کرنا پڑ رہا تھا کہ بیٹے کیا بات ہے، مجھے کچھ بتاؤ گے نہیں؟ آخر میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے ساتھ جا بیٹھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بہت پیار سے اس کے کان میں کہا، بیٹا میں آپ کا ساتھی بھی ہوں اور بڑا بھائی بھی، آپ کھل کر مجھ سے بات کریں کہ آپ کی پریشانی کی وجہ معلوم ہو سکے۔ وہ بولنے لگا، سر مجھے سب نالائق سمجھتے ہیں، امی ابو اور تمام ٹیچرز مجھے نااہل اور کام چور کہتے ہیں۔ ان باتوں کو سننے کے بعد میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، سر میں کیا کروں؟ اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے میں نے میز پر پڑے ٹیشو پیپر سے اس کو آنسو صاف کرنے کو کہا اور گویا ہوا، بیٹا ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کچھ بن سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرور کچھ ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے جو ہماری کامیابی و کامرانی میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کوئی بولے تو دلوں کے قفل کھل جاتے ہیں، کسی کی آواز کانوں میں رس گھول دیتی ہے، کسی کی تحریر زندگی بدل سکتی ہے، کوئی غزل کہتا ہے اور کوئی اس غزل کو پڑھ کر قرار پاتا ہے، کسی کے جذبے نے اس کو بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچا دیا، کوئی لیڈر بن کر پوری قوم کو لیڈ کرنے لگتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ میں پکڑے برش کو رنگوں میں ڈبو کر شاہکار بنا دیتا ہے، کوئی مٹی کو سونے میں بدلنا چاہتا ہے اور کوئی غور و فکر کے بعد حکمت و دانش کے موتی بکھیرنے لگتا ہے۔ نوجوان پرتجسس لہجے میں بولا، مگر سر یہ تو آپ عظیم لوگوں کی داستان سنانے لگے ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، ہم کیا کریں؟ میں نے تعریف والے انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، شاباش بیٹا، آپ کا سوال بہت شاندار ہے۔ اس دنیا میں عام انسانوں کی بھی دو اقسام ہیں، ایک وہ جو اپنی قابلیت اور صلاحیت کو جان جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی حقیقی صلاحیتوں کا اندازہ کم لگاتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ ناکامیوں پر مایوس ہو جاتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ اول تو کامیاب نہیں ہوتے اور اگر ہو جائیں تو اپنی کامیابی پر بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور کامیابی کو سنبھال نہیں پاتے۔ اپنی صلاحیت کا علم نہ ہونا کوئی جرم نہیں، کیونکہ صلاحیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، صلاحیت کی شناخت ممکن ہے، صلاحیتیں عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اپنی حدود کو جاننے لگتی ہیں، لیکن صلاحیت کا علم ہونے کے باوجود اس کو استعمال میں نہ لانا بہت بڑا جرم ہے۔ نوجوان کی آنکھوں کی نمی روشنی میں بدل چکی تھی۔ اس نے ایک اور سوال کیا، کیا ایک شخص دوسرے شخص میں کوئی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے؟ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا تاکہ اس کے سوال میں موجود طلب میں مزید شدت آ جائے، اور پھر بولا، ہر شخص کو اپنے حصے کی صلاحیتیں ماں کے پیٹ سے لانا پڑتی ہیں، ورثے میں نہیں ملتی، یہ حسب نسب اور علاقے پر بھی انحصار نہیں کرتی، اس لیے کوئی گرو، استاد، مرشد اور رہبر آپ میں کوئی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا، ہاں آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو ابھار اور نکھار سکتا ہے۔ بعض اوقات سخت محنت کے بعد آپ کی صلاحیت منظر عام پر آتی ہے۔ پوشیدہ صلاحیت کسی کام کی نہیں، کوئی صلاحیت آپ کو اور دوسروں کو فائدہ دینے لگتی ہے تو وہ آپ کی شہرت کا باعث بن جاتی ہے۔ کوئی آپ کو صلاحیت دے بھی نہیں سکتا اور چھین بھی نہیں سکتا۔ اکثر حالات اور مشکلات آپ کی صلاحیتوں کو چھپا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سخت حالات نے صلاحیت کو نکھرنے میں مزید ہوا دی۔ پتھروں اور ریت کے نیچے صلاحیت کے ہیرے چھپے ہوتے ہیں اور حالات کی سختی سے جو آنسو پیدا ہوتے ہیں وہ ان پتھروں اور ریت کو بہا لے جاتے ہیں اور صلاحیت کے ہیرے ہاتھ آتے ہیں، کیونکہ متجسس اور باغی انسان بپھرے دریا کی مانند اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ سر آخری سوال، ہمیں اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوال سن کر میں نے اپنا جواب شروع کیا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اس کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے۔ جس نے دنیا پر نظارے بنائے اس نے خود ہی دنیا والوں کو ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے نظر بھی عطا کی۔ پھول کے پاس ہی بھنور ملتا ہے، شہد اور مکھیاں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ اس طرح آپ کے کارناموں کی فہرست میں کوئی کارنامہ ایسا ضرور ہوگا جس کی آپ بارہا تعریف وصول کر چکے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پر تنقید کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور تعریف کا کم، لیکن تعریف آخر انسانوں میں موجود صلاحیتوں ہی کی ہوتی ہے۔ دنیا کے بازو باصلاحیت لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اس کے لیے اپنے ان کاموں کے نکھار پر توجہ مرکوز کر لیجئے جن کی وجہ سے آپ داد وصول کرتے رہتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کو خدا تعالیٰ کا تحفہ سمجھیے جو آپ کو مضطرب اور بے چین رکھتی ہیں، کیونکہ آپ کی صلاحیت کا
درخت جب بھی توانا ہوگا اس کا پھل آپ کی جھولی میں آ کر ضرور گرے گا۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے آنسوؤں کے متعلق پوچھتا وہ خود بولا، سر یہ آنسو آپ کے شکریہ کے لیے آنکھوں کے دریچوں سے باہر جھانکنا چاہ رہے ہیں۔